السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے چڑیل کا راز۔ یہ واقعہ بہت پہلے وقتوں کا ہے جب گاؤں دیہات میں لوگ سواری کے لیے گھوڑے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان کی آزادی کو محض چند ماہ گزرے تھے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ واقعہ میرے شوہر کے نانا محترم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ اس واقعے کے خود چشمدید گواہ ہیں، اسی لیے یہ واقعہ انہی کی زبانی قارئین کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ یہ بڑا آزمائش کا دور تھا۔ ملک کی آزادی کو محض چند ماہ ہی گزرے تھے۔ پاکستان میں مقیم ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہجرت کی مشکلات کا سامنا تو نہ کرنا پڑا، اس کے باوجود اس وقت یہاں کے حالات بھی سازگار نہیں تھے، اسی لیے اس وقت چھوٹے بڑے سب ذمہ دار اور کسان وغیرہ بڑی محنت سے کام کر رہے تھے کہ اتنے عرصے سے ویران پڑی زمین پر اناج اگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں گاؤں دیہات میں ہر شخص اپنے طور پر محنت مشقت کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اکثر دن یا رات کو فصلوں کو پانی لگانا بھی سرفہرست تھا۔ اس زمانے میں بجلی کی موٹر یا انجن کی سہولت موجود نہیں تھی، اسی لیے نہری پانی پر ہی فصلوں کا دار و مدار تھا اور گاؤں والوں سے اکثر ہی کسی نہ کسی کی رات کے وقت پانی لگانے کی باری ہوتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ اچانک گاؤں میں ایک ایسی افواہ گردش کرنے لگی کہ ہر کوئی خوف زدہ ہو کر رہ گیا۔ گاؤں میں کچھ لوگوں نے چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ اللہ دتے عرف دتے کمہار نے کیا۔ کیا وہ رات کو فصلوں کو پانی لگانے کے دوران کریوں کے پاس آیا تو اس نے نیم اندھیرے میں اس چڑیل کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ وہیں سے الٹے پیروں واپس بھاگ پڑا اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اپنے بستر میں دبک گیا۔ کریا ہمارے گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں بہت سے کری کے درخت تھے۔ کری ایک خاص قسم کا درخت ہے جو گاؤں میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس درخت کے بارے میں بہت سی باتیں گاؤں میں مشہور تھیں۔ مثلاً اس درخت کی لکڑی کوئی نہیں کاٹتا تھا کیونکہ اس درخت کی لکڑی صرف اور صرف درباروں پر ہی جلائی جا سکتی تھی، کیونکہ اگر یہ لکڑی کسی گھر میں جلانے کے لیے استعمال کی جائے تو اس گھر میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس درخت کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً اگر بارش برسنے کے دوران اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو اس کے نیچے کھڑے ہونے والے پر بارش کے پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں گرے گا، بشرطیہ کہ وہ سر اٹھا کر جب تک اوپر نہیں دیکھتا۔ جب وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھے گا تو اس میں بارش کا پانی اندر کی طرف گرنے لگے گا۔ خیر ان باتوں میں کس قدر سچائی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر اس جگہ پر بہت زیادہ کریوں کے درخت کی بہتات تھی اور یہی گاؤں کے ایک شخص نے ایک چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جہاں اس شخص نے چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اس سے کچھ ہی فاصلے پر قبرستان کی حدود بھی شروع ہوتی تھیں، اسی لیے ضعیف اعتقاد لوگ مزید ڈر گئے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد گاؤں کے ایک اور شخص نے اس چڑیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ وہ گاؤں کا ایک معزز شخص عبداللہ تھا جو جانوروں کا بیوپار کرتا تھا اور اکثر ہی شہر کی مویشی منڈی میں جانوروں کو فروخت کرنے جاتا رہتا تھا۔ اکثر ہی وہ اچھا سودا کرنے کی خاطر خوب اچھی طرح سے منڈی میں گھومتا پھرتا رہتا اور پھر جب اسے مناسب دام ملتے جب ہی وہ جانور کا سودا کر کے گھر واپس آتا۔ اس رات بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ شام ڈھلے جب اسے اپنے جانوروں کا مناسب گاہک ملا تب وہ سردیوں کی اس دھند آلود شام میں گھر جانے کو منڈی سے نکلا اور گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس اس نے اس کو گاؤں کی پکی سڑک پر اتارا۔ یہاں سے اس نے تقریباً آدھے گھنٹے کا پیدل سفر کرنا تھا۔ عشاء کی اذانیں بھی ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن چونکہ شدید سردیوں کے دن تھے اسی لیے اس وقت آدھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ عبداللہ نے اپنے گھر جانے کے لیے کچے راستے پر چلتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی تھی کیونکہ اس کو کریوں کی طرف سے ہو کر گزرنا تھا اور وہ اس راستے کے حوالے سے ہونے والی باتوں کی وجہ سے خوف کا شکار تھا۔ لیکن اس کی حقیقی معنوں میں سٹی گم ہو گئی کہ جب اس نے ایک درخت کے نیچے اسی چڑیل کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ کی اس کی طرف پیٹھ تھی اور وہ ہولے ہولے ہل رہی تھی جیسے چھوٹے بچے کو کوئی سبق یاد کرتے ہیں۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر دبے پاؤں اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ صبح کے سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی گاؤں میں ہر طرف اس واقعے کی گونج پھیل گئی۔ گاؤں میں یوں تو جوان بلکہ بوڑھے اور بچے بھی خاصے دلیر اور بہادر تھے، لیکن جب بات ہو معکوف الفطرت عناصر کی موجودگی کی وہاں ہر کوئی ڈر جاتا ہے۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں ایک دن چھپ کر اس چڑیل کو دیکھوں گا اور اس مقصد کے لیے دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگا۔ پھر ایک دن مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ہماری ایک زرعی
اراضی کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں اپنے علاقے کے پٹواری کو لے کر شہر گیا ہوا تھا۔ تھوڑی سی تگدو کے بعد وہ مسئلہ حل تو ہو گیا، لیکن اس مسئلے میں ہمیں رات ہو گئی تھی۔ پٹواری کے ایک نزدیکی رشتہ دار کا گھر شہر میں ہی تھا اور ان دنوں کی ملاقات کو خاصا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو پٹواری بضد ہو گیا کہ چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے اس کے رشتہ دار کے گھر چلتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور رات بھی وہیں گزر جائے گی، صبح والی بس سے اپنے گاؤں واپس آ جائیں گے۔ میں اس کے خالہ زاد بھائی حبیب اللہ کا اچھا خاصا واقف کار تھا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کا رہائشی تھا، پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا تھا، شادی کر کے بیوی بچوں کو بھی شہر لے گیا تھا۔ مزاج کا اس قدر سچا اور اچھا تھا کہ جب اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں آتا، سب سے ویسے ہی ملتا ملاتا جیسے یہ ٹھاٹ باٹ حاصل ہونے سے پہلے ملتا تھا۔ سو میری خواہش بھی تھی کہ حبیب اللہ سے ملتا جاؤں، لیکن رات زیادہ ہو گئی تھی اور میری بوڑھی ماں ہمیشہ ہمیں رات گھر میں ہی گزارنے کی تائید کرتی تھی۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، بس ہم 2 بھائی اور ایک والدہ۔ بہن ایک ہی تھی جو 12-13 سال کی عمر میں گردن توڑ بخار میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا اور اس کی سردیوں کے بعد شادی تھی۔ اس غریب بوڑھی بیوہ ماں کی ہم دونوں ہی کل کمائی تھے، اسی لیے وہ ہمارے لیے فکر مند رہتی تھی۔ میں جانتا تھا جب تک میں گھر نہ پہنچتا اس وقت تک ماں دروازے پر ہی کھڑی ہوگی، اسی لیے میں پٹواری کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے گاؤں کی طرف جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ یہ شدید سردیوں کا موسم تھا، ہر طرف دھند کا راج تھا، اسی لیے وہ لاری بس بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یہ لاری اڈے سے نکلنے والی آخری بس تھی اور اس میں میرے گاؤں کی کوئی سواری نہیں تھی سوائے میرے۔ میں اپنی گرم شال اچھی طرح سے لپیٹ کر اپنی سیٹ پر دبک گیا۔ اللہ اللہ کر کے سفر ختم ہوا اور میں جس وقت گاؤں کی پکی سڑک پر اترا تو ہر طرف دھند اور خاموشی کا راج تھا۔ دور سے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں تیزی سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے میرے قدم روک لیے۔ آواز خاصی واضح طور پر آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی آوازیں تھیں جیسے کوئی دھات کی بالٹی سے دھات کے برتن سے پانی نکال کر نہا رہا ہو۔ اس سردی کے موسم میں ایسی بھیگی اور دھند آلود رات میں بھلا کون نہا سکتا ہے؟ مجھے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہمارے گاؤں والے کریا کہتے تھے جسے، اور یہاں چڑیل دیکھنے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ دل میں بھی یہ خیال آتے ہی تیزی سے اپنے قدم گھر کی طرف بڑھائے کہ اچانک دھڑام کی آواز آئی۔ ساتھ ہی لوہے کی بالٹی اور نہانے کے برتن کی آواز اس رات کی ٹھٹھرتی فضا میں گونجی۔ ہائے میرے ربا کی تکلیف بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں بے اختیار چونک گیا۔ یہ آواز تو میرے لیے بالکل بھی انجان نہیں تھی۔ یہ تو حمیدہ بھرجائی کی آواز تھی جو ہمارے گاؤں کے کپڑے دکاندار شیر علی کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حمیدہ بھرجائی گاؤں میں اس وقت سب ایک دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھتے تھے اور اسی طرح دوسروں کی بیویوں کا نام لینے کے بجائے احتراماً بھرجائی یا بیبے کہتے۔ آواز سن کر میں درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو حمیدہ زمین پر اپنا پیر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور سر سے پیر تک پانی میں شرابور تھی۔ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس سے چند قدموں کی دوری پر قبرستان کی حدود شروع ہو رہی تھی۔ چونکہ اس جگہ سے چند چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آ رہی تھیں، یہ نہ جانے کس کے جگر گوشوں کی آخری آرام گاہیں تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ حمیدہ اس سرد رات میں کپڑوں سمیت نہائی ہے اور کچی جگہ پر پانی کے گرنے سے جو گارا وغیرہ زمین پر بن گیا تھا، اس کی وجہ سے حمیدہ کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ مجھے وہاں آتا دیکھ کر وہ گھبرا کر جلدی سے اپنی بالٹی اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ میری آنکھوں میں بے شمار سوالات دیکھ کر وہ بولی، ویرے میں سویرے تجھے ساری بات بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لنگڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن میں اپنے گھر سے کچھ دور ایک چراگاہ میں بیٹھا تھا۔ میری گائیں بھینسیں چراگاہ میں چر رہی تھیں جبکہ میں دھوپ میں بیٹھا مسلسل رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہاں حمیدہ بھرجائی آ گئی اور وہ وہاں آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں اس کے اس طرح رونے پر گھبرا گیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے بھائی کل رات جو بھی کچھ تم نے دیکھا اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ محمد نواز نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دینی ہے، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا، لیکن مجھے یہ تو بتا کہ تو آدھی رات وہاں کر کیا رہی تھی اور وہ تیرے گیلے کپڑے اور وہ پانی کی بالٹی۔ میں اپنی الجھن بھری سوچ کو زبان پر لے آیا۔
جواباً اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ واضح ہو گئی۔ اور تو جانتی نہیں ہے کہ جس جگہ پر تو تھی وہاں تو کسی چڑیل کا راج ہے۔ شکر ہے تجھے رب سونے کی ذات نے بچا لیا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ویرے میری بات غور سے سن۔ اس کا لہجہ حد درجہ پراسرار ہو گیا۔ وہ چڑیل کوئی اور نہیں، خود میں ہوں۔ تو اور چڑیل جا بھر جائی، میں نے اس کی خوبصورت چہرے پر نظریں جما کر کہا، جہاں پر عمر گزرنے کے بے شک اثرات مرتب تھے، ضرور ہوئے تھے، لیکن خوبصورتی آج بھی قائم تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بات یہ کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی اور نواز 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ جہاں بھر کے علاج، دم درود سب کرا کے دیکھ لیے، لیکن ابھی تک امتحان ختم نہیں ہو سکا۔ جب تک نواز کی ماں زندہ تھی، ان کا اٹھتے بیٹھتے نواز سے دوسری شادی کا مطالبہ رہا۔ جب ان کا بیٹا ان کے باتوں پر توجہ نہ دیتا تو وہ اکثر لڑ بھی پڑتی۔ اب جب سے پچھلے سال وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، اب نواز بات بات پر ان کو یاد کرنے لگا ہے، اکثر اس بات کا اظہار کرنے لگا ہے کہ میں نے اماں کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کاش میں ان کے کہنے پر دوسری شادی کر لیتا۔ بس ویرے نواز کی بات میرے دل پر لگی اور میں نے اپنے گاؤں کی ایک عورت کے ساتھ جا کر پاس کے گاؤں ایک پیر بابا سے تعویذ گنڈے لے لیے، مگر اس کا استعمال بڑا مشکل تھا۔ تعویذ کو پیتل کی بالٹی میں پانی میں گھولنا تھا اور اس سے کسی ایسی جگہ پر کپڑوں سمیت نہانا تھا جہاں سے 7 قدم کے فاصلے پر کسی بچے کی قبر ہو۔ ایسا عمل 7 راتوں کو کرنا تھا، اسی لیے جب بھی نواز مال لینے فیصل آباد جاتا تو اس کو مال لینے پسند کرنے اور مال لدوانے میں 2-1 دن لازمی لگ جاتے ہیں۔ سو جب وہ رات میں نہیں ہوتا تو گھر کو تالا لگا کر اپنے کام کر لیتی ہوں۔ کل آخری تعویذ میں نے استعمال کر لیا ہے، اب میرا 7 راتوں میں 7 تعویذوں سے نہانے کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ بس کچھ لوگوں نے مجھے آدھی رات کو وہاں دیکھ کر چڑیل کی کہانی بنا دی۔ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا بھرجائی وہاں اتنی رات میں جاتے وقت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بے اولادی سے بڑا روگ کوئی نہیں اور سکون سے بڑا خوف کوئی نہیں۔ میں بھی وہاں سارے ڈر ذہن سے ہٹا کر جاتی رہی کہ میرا گھر بچ جائے، بس تو اس بات کا ذکر کسی سے کرنا نہیں۔ یہ بات کر کے وہ مجھے سوچ کر کئی سرے تھما کر چلی گئی اور میں سوچتا رہ گیا کہ عورت سے بڑا اگر کوئی بزدل نہیں تو عورت سے بڑا کوئی بہادر بھی نہیں۔